نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں اسی آیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ تیسری نصیحت کی بات میں کچھ فضیلتیں میں نے عرض کی تھیں کہ اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت پر بھی لفظ رباط بولا گیا ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رباط کا اجر و ثواب کیا ہے، یعنی اسلامی ملک کی سرحد کی پہرے داری، چوکے داری پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو شخص ایک رات رباط میں رہا، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا تاکہ دشمن کے حملہ سے انہیں بچایا جا سکے، تو اسے ان سب لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اسلامی ملک کی حفاظت کرنے والے کو ملک بھر میں جتنے خیر کے عمل کیے جائیں گے اور وہ لوگ امن کے ساتھ عمل کریں گے، ان کو ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اللہ کی راہ میں، یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک دن خرچ کرنا 1000 دنوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ 1000 دن بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، صدقہ کرتا رہے، لیکن ایک دن جو ملک کے اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارا ہے، یہ اس کے 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک فضیلت مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پہ دوزخ حرام ہے، انہیں دوزخ کی آنکھ نہیں پہنچے گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور آنسو بہہ پڑے، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راہ میں پہرا دیا، مسلمانوں کی حفاظت میں گزار دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو شب قدر سے بھی افضل ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں کسی نے خوف و خطرہ کی جگہ چوکیداری کی، مسلمانوں کی حفاظت میں رات گزاری، اور اس خطرے میں اسے یہ یقین ہے کہ شاید گھر واپس لوٹوں یا نہ لوٹ سکوں، یہیں شہید کر دیے جاؤں، پھر بھی اس نے پہرا دیا۔ فرمایا اس کی یہ رات شب قدر کی رات سے بھی افضل ہے۔ تو حدیث کی روایات سے معلوم ہوا کہ سرحد پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات گزارنا فضیلت کا باعث ہے، اجر عظیم کا باعث ہے۔ لیکن اس سے یہ مفہوم بھی نکلا کہ اگر کبھی موقع پڑ جائے، مسلمانوں کی حفاظت شہر میں کرنا پڑ جائے، محلے میں کرنا پڑ جائے، تو بھی اس پر اجر و ثواب ملے گا، تو بھی اس کا نفع ہوگا۔ اور احادیث کے اندر بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ انہیں بھی رباط سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو عمل بظاہر کچھ مشکل لگتا ہے اس پر اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، درجات کو بلند کریں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا مشقت کے وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، پانی ٹھنڈا ہے پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا، پانی گرم ہے پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ انسان کی طبیعت اور نفس اس پانی کے استعمال کرنے کو پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا، اور تیسرا فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ 3 عمل وہ ہیں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے، درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ان 3 باتوں کو ارشاد فرما کر آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یعنی ان اعمال کو رباط کے برابر، رباط کے درجہ کے اندر اور اس کی فضیلت کے ساتھ اللہ کے نبی نے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے اوپر جو ہم نے آیت میں ترجمہ کیا ہے وَرَابِطُوا کا کہ نیک کاموں پر لگے رہو، اسی حدیث کے مطابق یہ ہے، تو اس میں یہ عمل بھی آ گیا اور وہ پیچھے والے عمل کی اس کے اندر آ گئے۔ ایک چوتھی نصیحت اس میں یہ کی گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ سے ڈرو۔ یہ حکم قرآن میں بار بار آیا ہے، کیونکہ صفت تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں پہ قائم دائم رکھتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ تقوی اس کے اندر ساری خیر کی صفات جمع ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے لعلکم تفلحون، یہ چار کام کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور وہ موقوف ہے ایمان پہ، اعمال صالحہ پہ، تقوی پر، اللہ سے ڈرنے میں، عاجزی کرنے میں۔ تو سورۃ بقرہ کے پوری سورت پڑھنے کی بھی کچھ فضائل ہیں، اور اس آخری رکوع کی جو آیات ہیں ان فی خلق السماوات، اس کی بھی فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس سو گیا، جو کہ ہماری ماں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت تہجد کیسے ہوتی۔ فرمایا آپ رات کو اٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور پھر ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اس رکوع کے آخر تک، یعنی سورت کے آخر تک اس کی تلاوت کی۔ تو اس لیے جب آپ کا یہ عمل ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں تو پہلے ان آیات کو پڑھیں۔ جب اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر خاص فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری حصہ، یہی آیات ان فی خلق السماوات سے آخر تک پڑھ لیے، کسی رات میں پڑھ لیے، تو گویا اسے پوری رات کے نماز میں کھڑے ہونے کے برابر اجر مل گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھ لی وہ مالدار ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ فقیر اور غریب آدمی کا خزانہ سورۃ آل عمران ہے جسے وہ تہجد میں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی سورت پوری پڑھنی چاہیے، روزانہ پڑھی جائے تو اچھی بات ہے، مگر نہ یہ آخری آیتیں یعنی آخری رکوع یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، پوری رات کی بات کا ثواب۔ تہجد میں اٹھنے کا موقع ملے اس وقت ان آیت کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا ثواب ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔